ہونے والے ہیں. پھر کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو ایک امت بنا دیتے، سارے کے سارے مسلمان رہتے. ہم جس طریقے سے شریعت محمدی پہ ہوتے سارے کے سارے. سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت میں بھی بات آئی، اس سے پہلے ہم غور کر چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایمان پہ جمع کر دیتا. تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ یہ ایمان لائیں؟ یاد رکھو کہ کوئی میری اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. پھر سورہ مائدہ کی اس میں 48ویں آیت میں کہا گیا کہ ہم نے یہ مختلف مذاہب اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم کو آزمائیں کون اپنی اوریجنل کتاب پہ عمل کر کے آگے کون بڑھتا ہے. دیکھیے ایفرو ایشین گیمز ہو رہے ہیں، کئی جگہ سے ٹیمز آئی، وہ کمپٹیشن دیکھنے میں مزہ آ رہا. فرض کیجئے کہ بھئی انڈونیشیا والے وہاں 100 میٹرز بھگا کے ٹائمنگ یہاں بھیج دیے، انڈیا والے بھگا کے ٹائمنگ یہاں بھیج لیے، نارتھ افریقہ والے بھگا کے وہاں 100 میٹرز ٹائمنگز یہاں بھیج لیے. اب پوروں کے ٹائمنگز دیکھ کے آپ بول رہے ہیں انہوں فرسٹ ہے. کیا مزہ آئیں گا اس میں؟ ارے مزہ تو جب آتا جب سب پورے ایک میدان میں ہوں، تو جب کمپٹیشن کا مزہ آتا. تو یہ اتنے مذاہب جو رکھے ہیں، یہ کمپٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی کتاب پر بغیر اس کو تبدیل کرے ہوئے اس پہ عمل کر رہا ہے. یہ کمپٹیشن کے لیے اتنی مذاہب رکھے ہیں. ہر چیز کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دی ہے، اور کہا کہ ولیکن، اور اگر جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مختلف مذاہب رکھے ہیں لیکن جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور جو ظالم ہیں، کافر ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، حدود توڑ کے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی نگران کار ہوگا، نہ کوئی گارڈین ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، دوزخ کی بھی آواز آئے گی، آگ کی آواز آئے گی، مگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا. دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ بھئی وہ سنڈے کی عادت تھی، ایک دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کو بولو، ایک دن سنڈے کی ہالیڈے دلا دو. بولو سنڈے بھی نہیں ہے، سنڈے منڈے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہوگا دوزخی. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا گارڈین، اپنا نگرانی کرنے والا، اپنی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رکھوالی کرنے والا ہے. وَهُوَ یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. دیکھیے اب یہاں یہ 2-3 الفاظ سمجھنے کے ہیں. وَهُوَ یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. غالباً پچھلے اتوار پہ بات آ گئی، گزر چکی تھی کہ جو ہے انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، مچھلیاں کھا جاتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، لیکن ایک ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ ہے جو خراب نہیں ہوتا. جیسا پلین میں بلیک باکس خراب نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ خراب نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس بارش کے ذریعے یہ ریڑھ کی ہڈی سے انسان ایسے اٹھیں گے، اگیں گے جیسا کہ جھاڑ اگتا ہے. مثال بھی دیا، کذالک النشور، جیسا بیج پیرتے ہو، ڈیڈ سیڈ پیرتے ہو، اس میں پورا جینیٹک پروگرام ہے. اس میں وہ آپ پانی بارش ہوتے جو ہے وہ سیڈ اپنے آپ کو پھاڑتا ہے، نکلتا ہے، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، اس سے ویسے ہی پھل نکلتے ہیں. اس طریقے سے آدمی نکلیں گے. تو اب اس کی مثال میں پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، میں یہ مثال ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھی طریقے سے کہ بھئی آپ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. ہماری ہڈیاں گل گئی، گوشت ادھر ادھر بکھر گیا، ایک قبرستان میں اتنا کراؤڈڈ ہے کہ ایک دوسرے کے گوشہ مل گئے، بھئی وہ کیڑے کھا کے ادھر چلے گئے، وہ کیڑے مر گئے، ان کا گوشت ادھر آ گیا پورے. اب میں کوئی قبرستان کے والی سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ لوگ اتنے خبریں کھودتے ہیں، کبھی کہیں زندہ لاش آپ کو مکمل لاش ملی کیا؟ تو بولے نہیں صاحب کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو
بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انبیاء کے بارے میں تو بات بالکل آتھینٹک آتی ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، مگر یہاں ہمارے جسم کو پوری مٹی کھا کے ادھر ادھر بکھیر دے گی، سب کی مٹیاں مل جائیں گی۔ تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ ایک میز پہ آپ ایک ڈش میں جو ہے خورما رکھے، ایک جگ میں شربت رکھے اور ایک گلاس میں پانی رکھے، ویڈیو کیمرہ آن کرے، زور سے دھکا مارے، وہ میز پہ سے پوری کراکری گر گئی آپ کی، یعنی خورما، شربت، پانی سب مل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ خیر قصہ ختم ہو گیا، بھول گئے آپ۔ اب ویڈیو کیمرہ پہ آپ ریوائنڈ کرے تو ڈش کی پوری کانچ ڈش میں آئی، گلاس کی پوری کانچ گلاس میں آئی، جگ کی پوری کانچ جگ میں آئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ برتن کی کانچ ادھر چلے گئی، یہ برتن کی کانچ ادھر چلے گئی، ایسا نہیں ہوا ریوائنڈ میں۔ اور گلاس میں پانی آیا، جگ میں شربت آیا اور ڈش میں جو ہے خورما آ گیا، انٹرچینج نہیں ہوئے۔ تو 2 ڈائمینشن میں جب آپ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں تو خالق کائنات کیا 3 ڈائمینشن میں یہ چیز نہیں بتا سکتا؟ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ایک بالکل آرڈنری انسانی قسم کی چیزیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بات بعید ہے۔ پھر کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ قدرت کے بارے میں بات آئی ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ خَدْرًا مَغْدُورًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا امر کیسا ہے کہ تقدیر جو مقدر کر دی گئی ہے، تو خدیر میں امر کی بات آ رہی ہے، حکم کی بات آ رہی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا امر کیسا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو خدیر ایک ایسی ذات جو حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہونا ضروری ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ تو پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بولے کہ صاحب ایک عجیب واقعہ ہوا، چار مینار کو لے کے جا کے جمخانہ گراؤنڈ پہ صبح کو دیکھے تو چار مینار جمخانہ گراؤنڈ پہ تھا۔ اب جو صاحب ایمان ہے وہ بولتا بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، رکھوائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز آپ امیجن کیجئے، کوئی بھی چیز سوچئے، اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے قدرت رکھتا ہے، آپ سوچئے یا نہ سوچئے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہے۔ یہاں ہم بعض وقت فیصلے نہیں کر سکتے، بعض وقت بیچارے غلط لوگوں کو پھانسی ہو جاتی، بعض وقت مرڈرر چھوٹ جاتا، بعض وقت ایسے مسائل رہتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کئی مسائل ہماری زندگی میں ایسا آتے کہ بھئی نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کسی بھی چیز میں اختلاف کرو اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا پالنے والا۔ اللہ کو پہچانو کون ہے، یہ ہے اللہ میرا پالنے والا، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں۔ علیہ توکلت، اب بھروسہ بولے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر سیرت پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اتنی کوشش نہ کوئی کی تھی، نہ کسی نے کی تھی، نہ کرے گا۔ جتنی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے میں کی ہے اتنی کوشش نہ کسی سے ہوئی ہے نہ کسی سے ہو سکتی ہے، نبوت ہی ختم ہو گئی، اب ہونے کی کیا بات ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا۔ ایگزام کے لیے پڑھنا اور پوری محنت کر کے ایگزامز دے دیے، پیپرز چلے گئے آپ کے، اب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے بنی اسرائیل کو ریڈ سی تک لا لیا، پھر وہاں اب دیکھے کہ پیچھے فرعون کی فوج ہے، سامنے دریا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد میں توکل کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ بھئی سمندر میں عصا مارو راستہ بن جائے گا، نکل جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو کوشش تو کرنا ہے، کوشش کر کے جو ہے توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف بار بار پلٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، یہ قول ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اللہ ہی پہ توکل کرتا ہوں اور پھر اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ انیب، اس سے پہلے بات آئی کہ انیب جو لفظ ہے نوبن سے ہے، نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں۔ تو علماء لغت نے یہ سمجھایا ہے
کہ جیسے شہد کی مکھی ادھر ادھر گھوم پھر کے تمام پھولوں کلیوں کے جھاڑوں کے رس چوس کے اپنے پٹھے پہ برابر واپس آتی ہے، بی ہائیو پہ جیسا واپس آتی ہے، انہیں وہ شخص جو ادھر ادھر مصروف رہنے کے باوجود ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے، کم از کم 5 نمازوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے. تو یہ میری کیفیت ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف